جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر. تو جلدی کرنی ہے ادار دینے میں. اس کے لیے ایک گنجائش ہے، لیکن وہ اگر ہمارے ہاں بھی اسلامی ریاست ہو، ملک اسلامی ہونا، تو اس میں پھر جب مدینے کی اسٹیٹ وجود میں آ گئی اور بیت المال تگڑا ہو گیا، تو پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب اگر کسی کے لواحقین خاندان والے قرض نہیں دیں گے تو اسٹیٹ جو ہے اس کا قرض ادا کرے گا. یہ اسلامی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ اسلامی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے. بھائی ریاست ہم سے ٹیکس لیتی ہے نا، ہم کمائی کر کے ریاست کو دیتے ہیں، تو پھر اسلامی ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگنے میں جلدی کریں. آج بھی میں آپ سب کو پتہ ہے، خطبہ جمعہ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ زندگی کیسے گزاریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی گزار کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی تیری شکایت نہ کرے. کوئی تیری شکایت کرنے والا نہ. عجلت یہ جو کام ہے نا، جلدی جلدی کرنے والے، یہ 5 تو کم از کم یاد رکھیں. آج کا سبق اگر اتنا بھی یاد ہو گیا تو کافی ہے. نماز قضا ہو جائے تو جلدی کرنی، بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنی. یہ ہمارے معاشرے میں بڑی لعنت ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات میں کرتا ہوں کہ ہم نے غیرت کے نام پہ بیٹیاں تو بہت ماری ہیں، بیٹے کتنے مارے ہیں؟ بیٹیاں اگر برائی کی طرف چلی جائیں تو ہم کہتے ہیں جو غیرت دے نام تے انہیں تھی نو بھن نو قتل. جب کوئی یہ کہے کہ تیرا بیٹا بدکار ہے تو کتنے لوگ ہیں جو بیٹوں کو مارتے ہیں؟ وہاں غیرت کہاں جاتی؟ صرف یہ ہے کہ بیٹی کمزور ہے یا اس سے تجھے کوئی نفع کی امید نہیں ہے. بیٹے سے تجھے یہ امید ہے کہ یہ کمائی کر کے دے گا، وہ سارا دن بازاروں میں بچیوں کو ستاتا پھرے، کبھی تیری غیرت نہیں جاگتی. وہ کالجوں کے سامنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بچیوں کو برے اشارے کرتا رہے، کبھی تیری غیرت نہیں جاگتی. یہ کیسی غیرت ہے؟ نہیں، یہ ظلم نہیں کرنا. ہاں بات تو پھر وہی ہے کہ ہم نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے، ہم نے وہ حدیں جو ہیں ان کا تعین نہیں کیا. تو بیٹی کے نکاح میں آپ نے جلدی کرنی ہے. اس کا اچھا رشتہ، اس کا کف وہ جو ہے وہ والدین کا. اچھا کتنے والدین جن کو کف کا پتہ ہے؟ والدین کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جب شادی کرنی ہے تو ان کا کف دیکھنا ہے. نہیں پتہ کہ ان کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی ہو، علم ایک جیسا ہو، ان کی تربیت کا معاملہ ایک جیسا ہو. بھائی انہوں نے ایک زندگی گزارنی ہے. آج کل تو میں اکثر جگہ پہ دیکھتا ہوں کہ بچی نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، بچہ 8ویں جو فیل ہے، صرف باہر گیا ہے چلو رشتہ کر. ان کی ذہنی صلاحیت ہی ایک نہیں، پھر کہتے ہیں گھر آباد نہیں ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لیے بڑے نکاح کی آفریں آئی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی درخواست دی تھی، عبد الرحمن بن عوف نے بھی دی تھی، لیکن فرمایا تھا کہ میری فاطمہ کا کفو علی کے سوا کوئی نہیں. تو شادیاں کف دیکھ کے کی جاتی، لیکن یہ چیزیں تو ہم نے سیکھی نہیں ہے نا.
بلکہ میں تو یقین جانیے حیران ہوتا ہوں جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بچی کی شادی کسی شرابی بدکار انسان کے ساتھ اس لیے کر دی کہ وہ کسی بڑے منصب پہ ہے یا اس کے پاس دولت بڑی ہے تو اس نے اپنی بیٹی قتل کر دی، اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ بہرحال وہ آیات جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو ہماری جانب نہیں آتا، پہلے کہتا ہے یا اللہ مجھے کار مل جائے، اچھی سواری مل جائے، کار ملے گی تو پھر کہے گا کہ اس میں اب گانے لگنے چاہیے نا، نعت تو نہیں لگنی چاہیے، تلاوت نہیں لگنی چاہیے، میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ یا آپ دیکھیں گے جیسے جیسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نا، میں یہ طالب علمی کے دور کی بات ہے، اس وقت واصف علی واصف صاحب ابھی حیات تھے، تو حنیف رامی صاحب، یہ پرانے بزرگوں کو پتہ ہوگا، وہ وزیر اعلیٰ تھے ہمارے پنجاب کے پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن وہ ایک ادبی آدمی تھے، ادیب تھے، ان کا لکھنے پڑھنے سے بڑا تعلق تھا۔ تو اب انہوں نے خود یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں واصف صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضور دعا کریں ذرا کوئی ترقی ہو جائے، ہم بھی تو یہی دعائیں کرواتے ہیں نا۔ میں اس دن ایک بندے نے حج پہ جانا تھا تو وہاں میں نے اس سے یہ عرض کی، میں نے کہا کہ جب آپ خانہ کعبے کا غلاف پکڑتے ہیں نا، دیواروں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، دولت دے دے، بیماری سے شفا دے دے، کاروبار میں برکتیں دے دے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس نے مجھ سے سب کچھ مانگ لیا، بس یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ تو مجھے مل جا۔ کیا عجیب انسان ہے، سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا۔ حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے، یہ دعا کی بھی توہین ہے کہ کبھی آپ کی دعا میں یہ جملے نہ آئیں کہ یا اللہ تو مجھے مل جائے، یہ کبھی طلب ہوئی ہی نہیں، یہ کبھی انسان نے اللہ سے یہ، میں صحیفہ سجادیہ سے شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے یہ عرض کیا تھا، مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کی، مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے یقین جان، یا اللہ میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار۔ تو کہتے ہیں رامے صاحب کہ میں نے کہا کہ حضور دعا کریں تو کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ کہنے لگے، مجھے واصف صاحب کہنے لگے کہ رامے صاحب جیب میں پیسے جو ہوتے ہیں نا، جو زیادہ راہ ہوتا ہے وہ سفر کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 10-20 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے تو 500-600 روپیہ 1000 روپیہ جیب میں ہوگا تو کافی ہے، اور اگر آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، کراچی جانا ہے تو اور زیادہ پیسے، یعنی زیادہ راہ سفر کے حساب سے ہو۔ میں نے کہا حضور ایسے ہی ہے کہ جتنا سفر ہوتا ہے اتنا ہی انسان زیادہ راہ جیب میں ڈالتا ہے۔ کہنے لگے رامے صاحب آپ نے کبھی غور کیا ہے تمہارا سفر کتنا ہے؟ میں نے کہا حضور کتنا ہے؟ فرمانے لگے گھر سے قبرستان تک تو جانا ہے، گھر سے قبرستان تک تو جانا ہے، اتنے سے سفر کے لیے تجھے کتنی ترقی کی ضرورت ہے، اور کتنی مثلا کتنی ضرورت ہے تجھے؟ میں نے کہا جی میں سیاسی آدمی ہوں، ڈیرے داری ہے، پیسوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے ترقی کا دوسرا معنی سمجھتا ہے؟
اس پہ شاید میں نے یہاں کبھی وہ لیکچر نہیں دیا، یاد دیا ہے یا مجھے بھول گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ترقی اور ایک فلاح۔ قد افلح المومنون، یہ تلاوت میں آپ نے کیا سنا؟ قد افلح من تزکا۔ اذان میں بھی حی علی الفلاح۔ اسلام ترقی کی بات نہیں کرتا، اسلام فلاح کی بات کرتا ہے۔